السلام علیکم. آج میں نے شاہ ملک فاروقی اکیڈمی کی لائبریری سے جو کتاب تبصرے کے لیے منتخب کی ہے وہ جان پرکنز کی آپ بیتی کنفیشن آف این اکنامک ہٹمین کا اردو ترجمہ ایک معاشی غارت گر کی کہانی ہے. یہ کتاب 12.5 لاکھ سے زیادہ فروخت ہو چکی ہے اور اس کا 32 زبانوں میں ترجمہ ہو چکا ہے. یہ سچی آبیتی ایک ایسے شخص کی ہے جسے ٹریننگ دی گئی تھی کہ دوسرے ملکوں کو اقتصادی اصلاحات کے بہانے قلاش کر کے وہاں کے وسائل پر ملٹی نیشنل کمپنیوں کو کیسے قبضہ دلوایا جائے. اس آبیتی میں عالمی بینک، بین الاقوامی مالیاتی فنڈ، USAID اور غیر سرکاری تنظیموں کی گھناؤنی حرکتوں کو اس شخص نے بے نقاب کیا ہے جو خود اس کھیل میں شریک تھا. اس سے پہلے کہ میں تبصرہ شروع کروں، میں چاہوں گا کہ آپ خود جان پرکنز کی زبانی یہ سنیں کہ اس کے کام کی نوعیت کیا تھی. The job of economic hitman is basically to identify countries with resources our corporations covet, like oil, for example, and then arrange huge loans to that country from the World Bank or one of its sister organizations. But the money doesn't actually go to the country. Instead, it goes to our own corporations to build big infrastructure projects in the country, things like power plants and industrial parks and highways and ports, so forth. And in the end, the country really suffers for this because money that we're supposed to pay for education, healthcare, and other social services goes to pay off the interest on the loan. مصنف نے اس راز سے پردہ اٹھایا ہے کہ اکنامک ہٹمین کنسلٹنٹ کا روپ دھار کر دنیا بھر کے ملکوں کو دھوکہ دے کر ان کے کھربوں ڈالر کے اثاثوں پر کیسے قبضہ کرتے ہیں. وہ نہ صرف یہ کہ ان ملکوں کے قرضوں، غیر ملکی امداد اور بلکہ ساتھ ہی ساتھ مستقبل کی تمام آمدنی کو بھی ملٹی نیشنل کمپنیوں کو منتقل کر دیا کرتے ہیں. اور اس کام کے لیے یہ اکنامک ہٹمین رشوت، استحصال، جنسی ترغیب اور قتل ہر کام کر سکتے ہیں. اس کتاب میں انکشاف کیا گیا ہے کہ 1975 میں سعودی عرب کا امریکہ سے تیل کی فروخت کا جو معاہدہ ہوا تھا اس کے تحت سعودی عرب نہ صرف یہ کہ امریکہ کو تیل فروخت کرنے کا پابند تھا بلکہ اس کے ساتھ وہ تیل کی فروخت سے ہونے والی تمام آمدنی کو امریکہ کے سیکیورٹی بانڈ میں رکھنے کا بھی پابند تھا. اور تیسری چیز یہ کہ ان بانڈوں سے جو انکم ہونی تھی وہ بھی سعودی عرب پابند تھا کہ وہاں کی ملٹی نیشنل کارپوریشنز کو وہ انکم حوالے کرے تاکہ وہ ملٹی نیشنل کارپوریشنز اس کی مدد سے سعودی عرب کو ایک جدید صنعتی ملک میں بدل سکیں. جان پرکنز نے انکشاف کیا کہ اس معاہدے کے عوض امریکہ نے سعودی عرب کو صرف اس بات کی ضمانت دی کہ آل سعود کی حکمرانی کا تسلسل برقرار رہے گا اور امریکہ ان کی ہر قسم کی سیاسی، اخلاقی اور حتی یہ کہ عسکری امداد بھی کرتا رہے گا. اور اسی معاہدے کے اندر ایک شہزادے کا بھی بڑا عجیب رول تھا جس کو جان پرکنز شہزادہ واؤ کہتے ہیں. جان پرکنز نے بتایا کہ شہزادے واؤ کو گوری رنگت کی امریکن لڑکیوں سے بڑی دلچسپی تھی جنہیں بلونڈ کہا جاتا ہے، مگر ان کی خواہش تھی کہ جو ان کے ساتھ وقت گزارے وہ پیشہ ور طوائف نہ ہوں. چنانچہ جان پرکنز نے ایک امریکن پائلٹ کی بیگم کو بھاری رقم کے عوض ان شہزادے واؤ کی رکھیل بننے پر آمادہ کر لیا اور بعد میں شہزادے کی فرمائش پر ان کی سعودی عرب کی کاٹیج میں مستقل قیام کر کے ان کی خدمت کرنے کے لیے جان پرکنز نے ایک دوسری بلونڈ سے کانٹریکٹ سائن کیا اور اسے سعودی عرب بھیج دیا. جان پرکنز کی بطور ہٹمین پہلی پوسٹنگ انڈونیشیا میں ہوئی جہاں انہوں نے 1971 سے قبل کٹ پتلیوں کے ایک بہت حیرت انگیز تماشے میں مستقبل کی دنیا کا سیاسی جغرافیہ بدلتے دیکھا. جان پرکنز کے دوست انہیں بڈونگ کے علاقے میں کٹ پتلیوں کا تماشا دکھانے لے گئے. وہاں تماشا دکھانے والے کو مقامی زبان میں ولانگ کہا جاتا تھا. وہ ولانگ 100 سے زیادہ کٹ پتلیوں کا مالک تھا اور بقول جان پرکنز ایک روحانی ہستی تھا جو وجد اور بے خودی کے عالم میں کٹ پتلی کا تماشا دکھایا کرتا تھا. تماشے کے دوران ولانگ نے ایک کٹ پتلی نکالی جو انکل سام کے لباس میں تھی اور جو امریکہ کے صدر نیکسن کی کٹ پتلی تھی. اس کٹ پتلی کے ساتھ اس ولانگ نے ایک دوسری کٹ پتلی بھی نکالی جس کے ہاتھ میں ایک ٹوکری تھی جس کے اوپر ڈالر کا نشان بنا تھا اور دوسرے ہاتھ میں ایک جھنڈا تھا، امریکی جھنڈا جو وہ لہرا رہا تھا. پیچھے دیوار پر دنیا بھر کے نقشے لگے تھے
اور کھوٹیوں کے اوپر مختلف ممالک لٹکے تھے، جیسے ویتنام، مشرق وسطی کے ممالک. نکسن کی کٹپتلی نے پہلے دیوار پر سے ویتنام کے نقشے کو اتارا، اپنے منہ میں ٹھوسا، پھر کڑوا تھو کر کے اس کو ٹوکری میں ڈال دیا. اس کے بعد اس نے جو دیوار پر جو مختلف نقشے لگے تھے ملکوں کے، ویتنام کے قریب جو ممالک آتے تھے ان سب کو چھوڑ دیا اور سیدھا وہ مشرق وسطی کی طرف امریکن صدر کی کٹپتلی چلی گئی. اور اس نے پہلے فلسطین، کویت، سعودی عرب، عراق، شام اور ایران کا رخ کیا، اور اس کے بعد اس کٹپتلی کا رخ پاکستان اور افغانستان کی طرف ہو گیا. اور ہر جگہ امریکن صدر کی کٹپتلی ایک ہی کام کرتی تھی کہ وہ ان ملکوں کو اپنی ٹوکری میں ڈالتی جا رہی تھی. لیکن جب وہ اسلامی ملکوں کو اپنی ٹوکری میں ڈالتی تھی تو اس وقت نہایت نفرت سے مسلم کتے، اسلامی شیطان اور مسلمان راکشس کے نعرے بھی لگایا کرتی تھی. آخر میں اس کٹپتلی نے انڈونیشیا کا رخ کیا. انڈونیشیا کے نقشے کو اٹھا کر کہا کہ انڈونیشیا کو ورلڈ بینک کے حوالے کر دو، یہ ہمیں روپیہ کما کر دے گا. لیکن اس سے پہلے کہ صدر امریکہ کی کٹپتلی انڈونیشیا کو اس ٹوکری میں ڈالتی، اچانک اندھیرے سے ایک دوسری کٹپتلی برآمد ہوئی. اس نے امریکن صدر کو للکارا کہ رکو، ٹھہرو، انڈونیشیا ایک آزاد اور خود مختار ملک ہے. مجمع جوش و خروش سے تالیاں بجانے لگا. جان پرکنز کو بتایا گیا کہ یہ کٹپتلی وہاں کے ایک مقامی رہنما کی کٹپتلی تھی جو بہت مقبول تھے اور امریکہ کا خاصا مخالف. پھر اچانک صدر امریکہ کے ساتھ جو دوسری کٹپتلی تھی اس نے اپنے ہاتھ سے جھنڈا لے کر نیزے کی طریقے سے اس مقامی رہنما کی کٹپتلی پہ مارا اور وہ مقامی رہنما کی کٹپتلی گری اور گر کے مر گئی. مجمع غصے سے چیخ کر مکے لہرانے لگا. لیکن بعد میں ایک حیرت انگیز بات یہ بھی ہوئی کہ چند دن کے بعد وہ مقبول عوامی رہنما جس کی کٹپتلی کو امریکن صدر کے ساتھ کی دوسری کٹپتلی نے نیزہ مار کے قتل کیا تھا، حقیقی دنیا میں بھی قتل کر دی گئی. ایک گمنام گاڑی والے نے اس رہنما کو مارا اور بھاگ گیا، جس سے اس کی موت واقع ہو گئی. اس کٹپتلی تماشے کے بعد ایک انڈونیشیا کی مقامی لڑکی جان پرکن سے ملی اور اس نے بتایا کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ویتنام کے بعد اب رخ امریکہ کا صرف اور صرف مسلمان ممالک کی طرف ہوگا. اس لڑکی نے حوالہ دیا 50 کی دہائی میں چھپنے والی D9 کی ایک کتاب کا، جس میں لکھا تھا کہ اگلی صدی میں کمیونسٹوں اور سرمایہ داروں میں جنگ نہیں ہوگی بلکہ صرف عیسائیوں میں اور مسلمانوں میں جنگ ہوگی. اس لڑکی نے یہ وضاحت کی کہ وجہ اس کی یہ ہے کہ کمیونسٹوں کا نہ تو کوئی مذہب ہے، نہ عقیدہ، نہ ان کے پاس نظریے کی قوت. مسلمانوں کے پاس جو ایمان کی قوت ہے دراصل وہی رکاوٹ ہے امریکہ کی ایک استعماری قوت اور واحد سپر پاور بننے میں. یہ اور اس جیسے بہت سے واقعات آپ کو اس کتاب میں ملیں گے اور میں یہ چاہوں گا کہ آپ اس کتاب کو ضرور لیں، ضرور پڑھیں. اگر آپ انگریزی میں اس کتاب کو پڑھنا اور ڈاؤن لوڈ کرنا چاہیں تو میں نیچے ڈسکرپشن میں اس کا لنک دے رہا ہوں، آپ وہاں سے کو ڈاؤن لوڈ کر کے پڑھ سکتے ہیں. یاد چاہتا ہوں. اللہ حافظ.